آج ہم گواہی کے حوالے سے شرعی مسائل سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور شہادت کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے گواہی کے حوالے سے فرمایا کہ گواہی کو چھپاؤ نہ، بلکہ اس کو ادا کرو۔ جہاں کوئی مسئلہ ہو، جہاں آپ کی گواہی کی حاجت ہو تو وہاں گواہی دینی چاہیے۔ اسی طرح حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ خبر نہ دوں کہ بہتر گواہ کون ہے؟ پھر فرمایا کہ وہ جو گواہی دیتا ہے اس سے قبل کہ اس سے گواہی کے لیے کہا جائے، یعنی جو مجبور کر کر گواہی کے لیے تیار نہ ہو بلکہ بآسانی ہو جائے، اس کو کہنا بھی نہ پڑے بلکہ وہ خود اپنے آپ کو گواہی کے لیے کیا کر دے، پیش کر دے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو محض ان کے دعوے پر چیز دلائی جائے تو بہت سے لوگ خون اور مال کے دعوے کر ڈالیں، لیکن مدعی یعنی جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے لیے گواہ ہے، اور جو منکر ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس پر قسم ہے۔ یہ بڑی ایک اصولی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی بندہ جسٹ دعویٰ کرے اور اسلام یہ کہتا ہو کہ لو جی صرف دعوے کے اوپر تمہیں چیز مل جائے گی، تو پھر تو لوگ ہر چیز کے اوپر دعویٰ کر دیں، لوگوں کے مال، لوگوں کی جانوں کے اوپر دعوے کر دیں اور لوٹ مار مچا دیں۔ تو اسلام نے کیا کہا؟ جو دعویٰ کرے، جو یہ کلیم کرے کہ یہ فلاں چیز میری ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے اوپر دو گواہ لائے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے اور اس نے کلیم کر دیا ہے تو جس کے اوپر دعویٰ کیا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ حلف اٹھائے گا، وہ قسم اٹھائے گا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے، میں نے یہ چیز اس کی نہیں لی، یہ چیز میری ہے، وہ حلف اٹھائے گا۔ یہ ایک اصول ہے، اور اسی کے ساتھ کئی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کورٹوں کے اندر اور مفتیوں کے پاس ایسے کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں جھوٹی گواہی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ یعنی جھوٹی گواہی دینا کس قدر گناہ ہے۔ لوگ چند پیسوں کے لیے کورٹ کچہریوں کے اندر جھوٹیاں گواہیاں دیتے ہیں، یا لوگوں کے خیر و خواہی کے طور پر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، طلاقوں کے مسائل میں جھوٹ بول دیتے ہیں تاکہ اگلے کا گھر بس جائے، اور غلط مسئلہ آگے بیان کر دیتے ہیں، جی یہ اتنی طلاقیں نہیں اتنی دی تھی، حالانکہ کتنا سخت گناہ ہے کہ کسی غیر کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لی جائے۔ اب گواہی کس کو کہتے ہیں؟ کسی حق کے ثابت کرنے کے لیے مجلس قاضی میں لفظ شہادت کے ساتھ سچی خبر دینے کو شہادت یا گواہی کہتے ہیں۔ مدعی کے طلب کرنے پر گواہی دینا لازم ہے، اور اگر گواہ کو اندیشہ ہو کہ گواہی نہ دے گا تو صاحب حق کا مال تلف ہو جائے گا، یعنی اسے معلوم ہے کہ اس کی گواہی کے بغیر جو اصل بندہ ہے اس کو نقصان ہوگا، تو پھر اس کو بغیر طلب کیے خود ہی گواہی دینا کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ اور جو گواہی ہے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی بعض نے گواہی دے دی تو باقی کے اوپر یہ ساکت ہے، اور دو ہی شخص ہوں گواہ تو دونوں کے اوپر گواہی دینا کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے۔ اب شہادت کی شرطیں بھی ہیں جو 3 ہیں۔ باوقت شہادت وہ بندہ عاقل ہو، پاگل کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھ والا ہو، اندھے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ پھر جس چیز کا گواہ بنا ہے اس کو واقعی اس نے دیکھا ہو۔ ہمارے یہاں کورٹ کچہریوں کے اندر کئی گواہ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہوتا، بس گواہی دینے آ جاتے ہیں، جو وکیل اس کو سمجھاتا ہے اس کے مطابق گواہی دے دیتے ہیں، جبکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل جو ہمارے یہاں جو گواہ ہوتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ شرعاً الفاظ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا منع ہے، کیونکہ ناظر وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھنے والا ہو نا، اور اسی طرح حاضر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات کے ساتھ کسی جگہ موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پاک ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو شاہد کہیں گے، اللہ تعالیٰ کو بصیر کہیں گے، جو اس کے صفاتی نام ہے، تو اس صفاتی ناموں کے اعتبار سے جو ہے وہ الفاظ اس کے کھلوائے جائے کہ میں اللہ کو شاہد و بصیر جانتے ہوئے جو ہے وہ گواہی دیتا ہوں۔ اسی طرح کئی گواہی ایسی ہیں جن کو قبول نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ گونگے کی، اندھے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں ہے۔ اور 2 شخصوں کے درمیان اگر دنیاوی عداوت ہے، دنیاوی جنگ ہے، تو وہ ایک دوسرے کے خلاف ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی آپس میں پہلے ہی لگتی ہے۔ اسی طرح جو شخص صغیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور اس کے اوپر اصرار نہ کرتا ہو، یعنی اس کو ہمیشہ کرنے والا نہ ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو، تو اس کی گواہی کیا ہے؟ قبول ہے۔ اور جو کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔
یعنی سود خور ہے، شراب خور ہے، اور مشہور ہے لوگوں کے اندر زانی ہے، ایسے لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح بھائی کی گواہی بھائی کے لیے، بھتیجے کی چچا کے لیے، یا چچا کی اولاد کے لیے، یا بالعکس یا ماموں اور خالہ اور ان کی اولاد کے لیے، یا بالعکس ساس سسر سالی سالے داماد کے لیے گواہی درست ہے۔ اور کئی گواہیاں جو ہوتی ہیں جو اپنی اصل اور فروع کے اعتبار سے ہو، یعنی اولاد اگر ماں باپ دادا دادی وغیرہ کے حق میں گواہی دیں یا ماں باپ دادا دادی کے حق میں گواہی دیں تو یہ گواہی قبول نہیں۔ ہاں اگر باپ بیٹے کے ماں بین مقدمہ ہے اور دادا نے باپ کے خلاف پوتے کے حق میں گواہی دی تو وہ کیا ہے، وہ قبول ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہے اور بیٹے نے باپ کے خلاف اور ماں کے حق میں گواہی دی تو وہ قبول نہیں، یہاں تک کہ اس کی ستیلی ماں نے اس کے باپ پر طلاق کا دعویٰ کیا اور اس کی ماں زندہ ہے اور اس کے باپ کے نکاح میں ہے، اس نے طلاق کی گواہی دی تو یہ مقبول نہیں کہ اس میں اس کی ماں کا کیا ہے، یہ فائدہ ہے۔ آج کل جو وکالت کا پیشہ ہے اس کے اندر جھوٹ اور رشوت بہت عام ہے اور اس کے بغیر یہ شعبہ چلتا ہی نہیں، تو اگر کوئی وکیل اس سے بچتے ہوئے وکالت کرے تو درست ہے، ورنہ ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا جو شعبے کو اپنانا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گواہی سے رجوع کر لے تو اس کی بھی کافی تفصیل ہے، تحریری طور پر آپ کے گروپ میں پیش کی گئی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نے اپنی شہادت سے رجوع کیا یا اس کی مثل دوسرے الفاظ کہے اور اگر گواہی سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے گواہی دی ہی نہیں تو اس کو رجوع نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اگر فیصلے سے قبل رجوع کیا تو قاضی اس کی گواہی پر فیصلہ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے بھی فیصلہ ہی نہیں کیا اور اس نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر فیصلے کے بعد رجوع کیا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اگر فیصلے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے رجوع کیا اور فیصلہ ہو چکا ہے تو اب فیصلہ توڑا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر فیصلہ شرعی حد کے اوپر ہو چکا ہے یعنی زنا کی حد پہ ہو چکا ہے تو وہ فیصلہ ہی چونکہ صحیح نہیں ہوا، اس کا ایک مسئلہ الگ ہے، ورنہ فیصلے کے بعد گواہوں نے رجوع کیا تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے گواہ اس کو تاوان دیں گے، یعنی فیصلہ قاضی نے کر دیا کہ ₹1,00,000 جو ہے یہ فلاں بندے کے اوپر آتا ہے یہ دے گا، اب اس نے ₹1,00,000 گواہی کی وجہ سے اپنے خلاف فیصلہ ہونے پر ₹1,00,000 مدعی کو دے دیا، بعد میں پتا چلا کہ یہ گواہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، گواہ نے خود اپنی گواہی واپس لے لی ہے، تو اس صورت میں اگر دونوں نے اپنی گواہی واپس لی، رجوع کر لیا تو دونوں 50,000 روپیہ جو ہوگا اس بندے کو دیں گے جس کا ₹1,00,000 جو ہے وہ جا چکا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ مدعی سے واپس لیا جائے کیونکہ مدعی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب رجوع کرنے سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اب اس کو اپنے پلے سے وہ پیسے دینے ہوں گے۔ اب پھر اس کے اندر مزید تفصیل ہے کہ اگر گواہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر اس کے اوپر تاوان کی کیا صورت ہوگی، وہ میں نے آپ کو تفصیلی تحریر کے اندر پیش کر دی ہے۔